السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے آج کے ٹاپک بادشگونی توہمات کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ فلانا کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ان سب کا اصل وجہ کچھ اور ہو۔ یاد رہے کہ اسلام میں بادشگونی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ صرف بے بنیاد خیالات ہوتے ہیں جنہیں توہمات بھی کہتے ہیں۔ توہمات اور بادشگونی انسان کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو اللہ پاک پر پکا ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کو چاہیے کہ لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیرے طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیرے طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت، مرض اور مال کا نقصان وغیرہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یقین رکھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہنے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ کی عطا پر شکر اور آزمائش پر صبر کرے تو اللہ اس دل کو ہدایت دے گا اور نیکی اور فرما برداری کاموں میں مشغول کر دے گا۔ دوستو، اس بیماری کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے توکل، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ جب ہمارے یہ یقین پکا ہو جاتا ہے تو ہمارے دلوں سے تعویذوں، دھاگوں اور جھوٹے بابوں کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کا دل ہر وقت پر سکون رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ دلوں کو ہر قسم کے وہم اور شرک سے پاک فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زد علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انم شارع ہے اور آج کا ٹاپک ہے بدشگونی کی حقیقت۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نصیحت آمیز گفتگو کا موضوع ہے بدشگونی کی حقیقت۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو نقصان ہوگا، کسی نے کہا کہ کوے یا الو کی آواز بری ہے، یا سفر کے مہینے
کو نحوست والا سمجھ لیا۔ یاد رکھیے یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں اور اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں بدشگونی کا حکم۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں بدشگونی کی نفی ڈینائل کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیارہ، یعنی کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی اور نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ شرک اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کسی جانور، پرندے یا دن کو برا سمجھتے ہیں تو آپ یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو پاس آپ کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، جبکہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اچھی شگن، گڈ اومن کی اجازت۔ اسلام ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن فعال اچھی شگن کو پسند کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کلمہ، گڈ ورڈ، یعنی جب آپ کوئی کام شروع کرے اور کوئی اچھی بات سن لے جس سے دل کو خوشی اور امید ملے تو اس سے اچھا سمجھنا سنت ہے، کیونکہ اس سے اللہ پر توکل ٹرسٹ بڑھتا ہے۔ وہم اور بدشگونی کا علاج۔ اگر کبھی اپنے دل میں ایسا کوئی غلط خیال یا وہم آئے تو اپنا کام نہیں روکنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کو اللہ پر پورا بھروسہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا پڑھے۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ تیری طرف سے ہی شگن ہے، ساری طاقت تیری ہے اور تیری بھلائی کی سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخری میں یہ بولوں گی کہ میری عزیز دوستو، بدشگونی دل کو کمزور کرتی ہے، انسان کو ڈرپوک بناتی ہے اور ایمان کو خراب کرتی ہے۔ ایک سچے مسلمان کا یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی اچھی امید رکھے اور ان خرافتی باتوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا بد اومین ان اسلام۔ الرب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو ہمارے گھروں میں عام ہے۔ بد اومین ان اسلام کو ہم عربک میں بدشگن یا طیارہ بھی کہتے ہیں۔ بلی، منگل کا دن، چھینک آنا، ٹوٹا آئینہ، کیا یہ سچ میں ہمارا دن خراب کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ صحابہ کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طیارہ۔ ایک بار صحابہ کرم سفر پر نکلے، راستے میں ایک پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا گیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منحوس ہے، آج کا سفر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہارا طیارہ بھی اللہ کے پاس ہے، کام کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔
پھر آپ نے دعا سکھائی اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری منحوسیت کے سوا کوئی منحوسیت نہیں۔ سبق: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں روکا، انہوں نے دل سے شرک کا خیال نکال کر اللہ پر توکل سکھایا۔ بات کی وضاحت: بدعموماً اسلام میں کیا ہے؟ قرآن کی گواہی وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ ترجمہ: اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے۔ وجاہت: اللہ بتا رہا ہے کہ ظاہر لوگوں کو عادت تھی کہ تکلیف آنے پر انبیاء کو اور دین والوں کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ آج بھی ہم بلی، دن، نمبر کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، یہی طیارہ ہے۔ حدیث کا انکار: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نہ چھوٹ کی بیماری ہے، نہ بدشگن ہے، نہ الو منحوس ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ وجاہت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو ایک ساتھ رد کر دیا۔ فرمایا یہ سب وہم ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلی، الو، مہینہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ طیارہ شرک: من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ جس شخص کو بادشگن نے اپنی ضرورت سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے جب تم کام اس لیے روکتے ہو کہ آج منگل ہے یا بلی آ گئی تو تم اس بلی، دن کو اللہ کے برابر طاقت دے رہے ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا الطیارہ شرک، بادشگن شرک ہے۔ بدعموم کو کیسے روکے؟ گھر اور معاشرے سے طیارہ کیسے ختم کریں؟ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا بلی کچھ نہیں کرتی، سب اللہ کرتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت سے شرک والے خیال ختم ہوتے ہیں۔ دعا یاد کر لے، جب بھی دل میں وسوسہ آئے یہ پڑھے اللہم لا طیر الا طیرک۔ اے اللہ تیری منحوسیت کے سوا کوئی منحوسیت نہیں۔ عمل کو نہ روکے، اگر کالی بلی آ بھی گئی تو کام روکو مت۔ بسم اللہ پڑھ کر نکل جاؤ، رکنا ہی شرک ہے۔ زبان سے پھل نکالیں، دن خراب ہے کہنے کے بجائے کہو اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ پازیٹیو لفظ بولنا سنت ہے۔ بزرگوں کو پیار سے سمجھائیں، گاؤں میں اکثر بزرگ مانا کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرے، ان کو حدیث سنائیں۔ طیارہ شرک ہے اور کہیں امی اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اختتام: یاد رکھیے بلیاں، تاریخیں، نمبر یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا کام ہے توحید، توکل اور فل۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ میرے پیارے محترم بھائی اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے توہمات۔ توہمات کا مطلب ہے کہ بنا کسی دلیل کے کسی بات کو سچ مان لے۔ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹے تو برا ہوگا، یا کسی دن کو بیڈ لک سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی وہم پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر کام اللہ کا نام لے کے شروع کرنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج سے ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم توہمات سے بچیں گے اور صرف اللہ پر یقین کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔